وارثان حرف و قلم اور آفتاب فلمز کے اس تعزیتی پروگرام میں آج ہم اپنے ان مرحومین کو یاد کر رہے ہیں جو خصوصاً کووڈ کے عہد میں اپنے رب سے جا ملے۔ ہم اس وبا کو اللہ کا کی ایک آزمائش اور عذاب قرار دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، اس مرض سے انسانیت کو نجات دے اور ہم سب کو اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو ہر مرحوم ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی جینے کے ساتھ سماجی زندگی جی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق سماج پر زیادہ ہے، اور ایسے لوگوں میں مرحومین میں سر سید کالج کے فاؤنڈر پروفیسر تلاوت علی صاحب کا نام سر فہرست محسوس ہوتا ہے اورنگ آباد کے مرحومین میں۔ دیکھیے، انسان کوئی ہو، کوئی خطا سے بری نہیں ہے، اور جہاں تک ہماری تعلیم ہے تو وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ پیشے بہت سے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ پیشہ اختیار کرتے ہیں جو سماج کی تعمیر کرتا ہے۔ اور اس ملت میں جو تعلیم کی علمبردار ہونی چاہیے تھی، علم و ریسرچ کی، بدقسمتی سے آج وہ علم میں سب سے پسماندہ ہے، اور آج کل مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے اگر مختصر ترین کوئی علامت استعمال کی جائے تو وہ سچر رپورٹ ہے، جس نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس ملت میں جس کا علم اساس ہے اس کی دین کے اعتبار سے، وہ ملت اتنی پسماندہ کا ہے کہ اس کے گریجویٹس تو ہو سکتے ہیں 4%، لیکن اس کے پوسٹ گریجویٹ بمشکل 2% ہوتے ہیں۔ تو یہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے ادارے بھی ملت میں بہت نہیں کے برابر ہیں۔ اورنگ آباد پر اللہ کا احسان یہ ہے کہ ڈاکٹر رفیق زکریا کے بعد سر سید کالج کے نام سے تلاوت علی صاحب نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، شہر میں رکھی، جو ضرورت مندوں کی ریچ میں تھا، خصوصاً بیٹیوں کی تعلیم کے لیے۔ تو ہماری کئی بیٹیاں وہاں سے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ہوئیں، اور اس پہلو سے ہم تلاوت علی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ملت پر ہی احسان کیا۔ جو جس بات کا جتنا مکلف ہے، اگر وہ اتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا صلہ دینے والا ہے۔ تو ہم سر سید کالج کے حوالے سے ہمیشہ تلاوت علی صاحب کو یاد کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلے سے نوازے۔ اور جیسا کہ دین کی تعلیم ہے، اس کی رہنمائی بھی یہ ہے کہ جو علم کا سلسلہ انہوں نے چھوڑا ہے، وہ سلسلہ جب تک چلے گا انشاءاللہ وہ ثواب جاریہ ہوگا، اور ان کے بہترین درجات سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ مختلف تقاضوں میں پھر میرے ذہن میں جو مختلف نام ہیں، سارے نام تو لے نہیں سکتا، لیکن جنہوں نے جہاں بیٹھ کر کام کیا، تو وہ تعلیم کے میدان میں کلیم الدین صاحب ہوں کہ ڈپارٹمنٹ سے بیٹھ کر انہوں نے سرو کیا ہو، یا پھر قاضی مخدوم محی الدین صاحب جو چکلٹھانہ شہر میں کبھی سبب ہوا کرتا تھا۔ تو میں نے ایسا بہت ریئر دیکھا ہے۔ آج ہم مسلمان ہندوستان میں رہنے کے باوجود اپنی بستیوں میں اپنے ذہن کے ساتھ آئسولیشن میں رہتے ہیں، اور اللہ نے جس اکثریت کے ساتھ ہم کو مبعوث کیا ہے اس سے ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا۔ تو میں نے قاضی مخدوم صاحب جو ان دنوں انتقال ہوا ہے، وہ بہت انٹریکشن اچھا رکھتے تھے، ان سے زیادہ انٹریکشن ان کے بیٹے اظہر ماموں کا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ جس دن انتقال ہوا تو غیر مسلموں نے ان کی شرادھانجلی کے کٹ آؤٹس لگائے تھے، اور غیر مسلم بڑی تعداد میں تھے۔ تو قاضی صاحب کا یہ تعلق جو ہے ہمارے لیے وہ بھی ایک رہنما ہے، خطوط میں سے ہے کہ ہم کو اکثریت سے انگیج کرنا چاہیے، غلط فہمیوں کو دین کی دور کرنا چاہیے، اور دین کی تعلیم سے لوگوں کو آشنا کرنا چاہیے۔ غرض وبا نے کسی کو نہیں چھوڑا، وہ چاہے کوئی پہلوان نبو پہلوان ہو، وہ موت کو پچھاڑ نہیں سکے، یا پھر آپ کے کوئی وکیل ہو تو وہ جرا سے جیت نہیں سکا اور جی ایم پٹیل بھی جاتے رہے۔ جو لوگ صحت کے لیے لڑ رہے تھے، ڈاکٹر عبدالخالق، لڑتے لڑتے وہ بھی اللہ سے جا ملے۔ غرض کوئی
مولانا سردار خان صاحب ہوں یا کوئی بلڈر جو تعلیم کے علاوہ کوئی اور بلڈنگ کے کام کرتے عبدالرحمن عمودی ہو، غرض ایک فہرست ہے طویل، اور یہ طویل فہرست تشویش میں مبتلا کرتی ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور اس فہرست کو مختصر کر دے، اس وبا کا علاج کر دے، تاکہ ہم یکسوئی سے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر سکیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، اور دین و اسلام کی صحیح ترجمانی کا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق بخشے اور ہم سب اس انداز سے اقدار کے ساتھ سامنے آئے۔ ویسے بھی ملت نے ماشاءاللہ جس رویے کا اظہار کیا ہے تو وہ بھی قابل تحسین ہے، چاہے وہ کووڈ میں خدمت خلق ہو، چاہے ہاسپٹلس میں ہو۔ یہ دین کی برکت ہے کہ موت پر یقین رکھنے والے اسے ڈرے بغیر خدمت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے رضاکار ہوں چاہے ڈاکٹر ہوں۔ ہمارے مقابلے میں اور مذاہب پر یقین رکھنے والے وہ حوصلہ نہیں رکھتے، اس لیے بڑے بڑے ڈاکٹرز دواخانے بند کر کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ رخصتوں پر ہیں، لیکن ملت ہے جس کے نوجوان میدان میں ہیں، جس کے ڈاکٹرز میدان میں ہیں، جس کے رضاکار میدان میں ہیں۔ یہ مثبت تصویر کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے، اس وبا سے نجات دے، جلد سے جلد اس کا علاج دے، اور ہم کو صحیح دین کا اور ملت کا صحیح ترجمان بننے اور ملک کا خادم بننے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔